آئیے آج مل کر جغرافیہ اور انسانی ارادوں کی ایک بہت ہی دلچسپ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یورپ اور افریقہ دو اتنے بڑے براعظم اور اپنے سب سے قریبی پوائنٹ پر انہیں الگ کرنے والی پانی کی پٹی اتنی چھوٹی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنی چھوٹی؟ صرف 14 کلومیٹر۔ جی ہاں، صرف 14 کلومیٹر۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ تقریباً کراچی میں کلفٹن سے گلشن اقبال جتنا فاصلہ ہے۔ مطلب ایک ایسا سفر جو گاڑی میں آدھے گھنٹے سے بھی کم میں طے ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، منصوبے بنتے رہے، لیکن یہ چھوٹا سا فاصلہ آج تک پاٹا نہیں جا سکا؟ دیکھیے، یہ کوئی عام سمندر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہے آبنائے جبر الطارق یعنی اسٹریٹ آف جبرالٹر، اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مصروف اور اہم ترین بحری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگائیے۔ دنیا کا 50% تجارتی سامان، یورپ کا 80% مال اور دنیا بھر کی 1/3 تیل اور گیس سب اسی تنگ راستے سے گزرتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہاں کوئی پل یا سرنگ بن جائے تو کیا ہوگا؟ تجارت میں کتنی تیزی آئے گی، شپنگ کے خرچے کم ہوں گے اور دونوں براعظموں کی معیشت جیسے ایک دوسرے سے جڑ جائے گی۔ یہ صرف ایک کنیکشن نہیں، یہ اربوں ڈالر کی معیشت کا ایک نیا گیٹ وے ہوگا۔ لیکن براعظموں کو جوڑنے کا ایک خواب کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو پہلا بڑا منصوبہ سامنے آیا تھا نا، وہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی سے کم نہیں تھا۔ 1920 کی دہائی کی بات ہے۔ ایک جرمن آرکیٹیکٹ تھے، ہرمن سورگل۔ انہوں نے صرف ایک پل کا نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آبنائی پر ایک بہت بڑا ڈیم بناتے ہیں، بحیرہ روم کا پانی ہی کم کر دیتے ہیں، اور اس سے جو نئی زمین نکلے گی اس سے اٹلانٹروپا نامی ایک نیا سپر براعظم بنا ڈالتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تصور تو بہت بڑا تھا، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی اور سیاست کے حساب سے یہ بالکل ناممکن تھا۔ تو یہ دیوانہ وار خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کی جگہ زیادہ حقیقت پسندانہ کوششوں نے لے لی، جن کا سنجیدگی سے آغاز ہوا 20ویں صدی کے آخر میں۔ پھر آیا 1979 کا سال۔ اسپین اور موروکو نے مل کر باقاعدہ طور پر اس منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے تحقیق شروع کی، ان پر یہ راز کھلنے لگا کہ اس آبنائی کی گہرائیوں میں کچھ بہت ہی بڑے، بہت ہی مشکل چیلنجز چھپے ہوئے ہیں۔ تو جب سب سے چھوٹے یعنی 14 کلومیٹر والے راستے کا سروے کیا گیا تو پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا، اور وہ تھا پانی کی ناقابل یقین گہرائی۔ پوری 900 میٹر کی گہرائی۔ اندازہ لگائیے، یہ انگلش چینل جہاں چینل ٹنل بنی ہے اس سے تقریباً 5 گنا زیادہ گہرا ہے۔ یہاں پر پل کے پلرز کھڑے کرنے کا مطلب ہے جیسے آپ نے 3 ایفل ٹاور ایک کے اوپر ایک رکھ دیے ہوں۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ اتنے لمبے پلرز بن گئے، تو سوال یہ ہے کہ انہیں کھڑا کہاں کیا جائے گا؟ ان کی بنیاد کہاں ہوگی؟ مسئلہ یہ تھا کہ سمندر کی تہ ہے، بریکیا نامی ایک ایسے میٹیریل سے بنی ہے جو بہت ہی کمزور اور غیر مستحکم ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی گیلی مٹی پر ایک بہت بڑی بھاری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرے۔ اور رکیے، مشکلات یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ اس کمزور بنیاد کے نیچے ایک بہت سخت چٹان کی تہ ہے جو ڈرلنگ مشینوں کو توڑ دیتی ہے۔ اوپر سے یہ پورا علاقہ افریقی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس کی فالٹ لائن پر ہے، یعنی یہاں زلزلے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، اور ساتھ ہی سمندر کے اندر اتنی طاقتور لہریں ہیں کہ تعمیراتی کام کو انتہائی خطرناک بنا دیتی ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ یہ جو 14 کلومیٹر والا سب سے چھوٹا راستہ ہے، یہ تو انجینئرنگ کے لحاظ سے ایک ڈراونا خواب ہے۔ اس لیے انجینئرز کو کچھ ہٹ کر سوچنا پڑا، کوئی بہتر راستہ تلاش کرنا پڑا۔ کافی تحقیق کے بعد انہیں مغرب کی طرف ایک متبادل راستہ ملا۔ یہ لمبائی میں زیادہ تھا، 28 کلومیٹر کا، لیکن یہاں گہرائی صرف 300 میٹر تھی، اور سب سے اہم بات، یہاں کی ارضیات یعنی جیولوجی کہیں زیادہ بہتر اور مستحکم تھی۔ اس راستے پر بھی پل بنانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن ایک نیا اور قابل عمل حل ضرور سامنے آیا۔ وہ تھا سمندر کے نیچے بنائی جانے والی 3 ریل سرنگوں کا ایک جدید نظام۔ ایک سرنگ جنوب جانے والی ٹرینوں کے لیے، ایک شمال جانے والی ٹرینوں کے لیے، اور ایک بیچ میں سروس ٹنل جو دیکھ بھال اور ایمرجنسی کے لیے استعمال ہو۔ تو لیجئے، انجینئرنگ کی یہ مشکل پہیلی آخرکار حل ہو ہی گئی۔ 2006 میں باقاعدہ کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب تعمیر شروع ہونے ہی والی ہے۔ اس منصوبے سے کاسابلانکا سے میڈرڈ کا 12 گھنٹے کا سفر گھٹ کر صرف 5.5 گھنٹے کا رہ جاتا۔ سب کچھ تیار تھا۔
تو پھر ایسا کیا ہوا؟ دہائیاں گزر گئیں لیکن تعمیر آج تک شروع کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کہانی کی سب سے بڑی رکاوٹ سمندر کی گہرائیوں میں نہیں بلکہ زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان تھی۔ ہوا یہ کہ یہ عظیم منصوبہ گہری سیاسی اور تاریخی رنجشوں کی ایک ایسی دیوار سے ٹکرایا جسے توڑنا انجینئرنگ کے چیلنجز سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ اور اس مسئلے کی جڑ میں ہیں دو علاقے، سبتا اور میلیلا۔ یہ دونوں شہر ہیں کو مراکش کی سرزمین پر، لیکن ان پر کنٹرول اسپین کا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ سے کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ رہا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ان علاقوں کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے پر دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوئے تو کسی نہ کسی ایک طرف سے اس پورے منصوبے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا، جیسے 2008 میں ہوا، پھر 2020 میں بھی یہی ہوا۔ سیاسی اعتماد کی کمی اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑا پتھر بن گئی۔ اور یہیں آ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیل اور کانکریٹ کے پل بنانے سے پہلے اعتماد کا پل بنانا کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انجینئرنگ اور جیولوجی کے بڑے سے بڑے چیلنجز تو حل ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ منصوبے تیار ہیں، دنیا انتظار کر رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا پل پہلے بنے گا، اسٹیل اور کانکریٹ کا یا پھر اعتماد اور سفارتکاری کا؟ کیونکہ اس عظیم الشان پروجیکٹ کا مستقبل اسی دوسرے پل کی تعمیر پر منحصر ہے۔